بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 248. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال لهم نبيهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت. ان کو ان کے نبی نے کہا، یعنی یہ طالوت جب بادشاہ بنائے گئے تو تب ان کے نبی نے ان کی بادشاہت کے دلائل دیتے ہوئے کہا، ان آیت ملکی ہی، بلا شبہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ بھی ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت، ایک خاص تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں سکینت اور اطمینان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ان میں سے جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا، تحملہ الملائکہ، اور اس تابوت کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بلا شبہ اس میں یقیناً معجزہ ہے تمہارے لیے یا نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جس میں انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے، جس کی حیثیت کمانڈر کی بھی ہو، مدبر کی بھی ہو، اور ایک سپہ سالار کی حیثیت ہو، اور ہم اس کی کمانڈ میں لڑ سکیں۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے بادشاہت کے لیے، تو وہ اس کو مان نہیں رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت کی دو حکمتیں بیان کی کہ ان کو کیوں بادشاہ مقرر کیا گیا، بلکہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو پچھلی آیت میں 4 حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ واللہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے، اور یہی بات کافی ہے۔ جب اللہ کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں یا اللہ کوئی بھی فعل کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی فعل اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو علم میں بھی وسعت دی گئی ہے، اور تیسری چیز کہ جسم میں بھی وسعت ان کو ملی، اور پھر چوتھی چیز جو کہ پہلی والی کے ساتھ منسلک ہے وہ ہے اللہ یؤتی ملکہ من یشاء، کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ دے دے، تو وہ اللہ نے ان کو چن لیا اور اللہ جس کو چاہے دے دے، یہ ایک ہی ہو گئی۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی آیت میں 3 نشانیاں یا 3 حکمتیں ذکر کی گئیں طالوت کی بادشاہت کی، اور اس آیت میں آیت نمبر 248 جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں مزید ایک بڑی نشانی یا بڑے معجزے کا ذکر کیا گیا، وہ یہ کہ اس کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ اس کے پاس تابوت سکینہ آئے گا۔ تابوت سکینہ کیا چیز تھی؟ یہ صندوق کی طرح کی ایک چیز تھی، صندوق ہی کہہ لیں، اور یہ صندوق ان سے گم ہو گیا تھا بنی اسرائیل سے، اور اس صندوق کی تلاش میں یہ لوگ تھے، اور اس صندوق کو یہ بہت ہی متبرک خیال کرتے تھے، اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سکینت دیتے ہیں۔ تو وہ صندوق اصل چیز صندوق نہیں تھا، بلکہ اصل چیز اس میں یہ تھی کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کی آل کی باقیات تھیں، وہ اس میں پڑی ہوئی تھیں، جن کو وہ تبرک کے طور پر لیتے تھے۔ تو جیسے ہی یہ ان کے پاس آ جاتی یہ چیز، یعنی یہ تابوت سکینہ، اور اس میں چونکہ ان کی باقیات تھیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی، تو یہ جان کر کے یہ چیز ہمارے پاس ہے، ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا تھا، سکون ہوتا تھا۔ جیسے اگر گھر کا بڑا گھر میں موجود ہو تو ایک اطمینان اور سکون ہوتا ہے کہ گھر میں موجود ہے، نہ ہو تو وہ پھر ایک خدشہ سا اور وہ لگا رہتا ہے، ڈر سا لگا رہتا ہے۔
یعنی اطمینان کی کیفیت نہیں ہوتی، بے چینی کی کیفیت ہوتی. تو یہ تابوت کے بغیر اسی طرح سے ان کی کیفیت بھی تھی. تو نشانی یہ بتائے گی کہ وہ تابوت جو ہے، جو کہ اب تمہارے پاس نہیں رہا تھا، وہ آ جائے گا تمہارے پاس. اور اس تابوت میں ایک تو سکینت تمہیں ملے گی، یعنی جیسے تمہارے پاس آئے گا اللہ کی طرف سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے، سکون مل جائے گا. اور دوسرا اس وجہ سے بھی وہ نشانی ہوگا تابوت کہ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی. اب سوال یہ ہے کہ وہ باقیات کیا ہوں گی؟ وہ باقیات ہوں گی یعنی وہ باقی چیزیں جن کو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا تھا وہ ہوں گی، ان کا طریقہ ہوگا، ان کی وراثت ہوگی. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کے، ایک تو یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے جسمانی اعضاء ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے. دوسرا کوئی خزانہ، کوئی ایسی چیزیں وہ بھی نہیں ہیں. تو پھر کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علمی طور پر کچھ چیزیں اس میں ہوں گی، تورات وغیرہ، اس کے نسخے یا اس کی کوئی صورتیں، اس کی کوئی آیات یا اس طرح کی کوئی نصیحتیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وہ ہوں گی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء کبھی بھی درہم و دینار کی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں ہمیشہ. لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء کسی کو، اپنے بعد والوں کو درہم یا دینار کا وارث نہیں بناتے. یعنی دنیا تو ان کے پاس ہوتی نہیں ہے کہ وہ کسی کو وارث بنائے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے میرے پاس تو تم اس کا وہ بن جاؤ، سوائے اس کے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی، اور بادشاہت میں ان کو آگے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی نصیب ہوگی. جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی، سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ بادشاہت مل گئی. تو وہ بادشاہت بھی اصل میں ایک نبوت کا، اب کہہ لیجئے کہ نبوت کا حصہ ہی تھا. اب یہاں یہ نبی، ان کے پاس نبوت تو ہے لیکن بادشاہت نہیں ہے ان کے پاس. وہ آ کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بادشاہ مقرر کر دیں، تو انہوں نے بادشاہ مقرر کر دیا، لیکن ان کے پاس خود بادشاہت نہیں تھی اور نہ انہوں نے اس کا تقاضا کیا. تو انبیاء علیہم السلام عموماً وہ وارث بناتے ہیں علم کا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم حاصل کر لیا، یعنی دین کا، شریعت کا، انبیاء پر جو نازل ہوا اس کا حصہ، وہ اس کی وراثت وہ سب سے بڑھ کر ہے. اتنا اس سے عظیم کوئی شخص نہیں کہ جو انبیاء کا وارث ہو. اور انبیاء کا وارث کس کو کہتے ہیں؟ جو شخص علم کی وراثت کو لے لے. تو اس میں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے جو طریقہ تھا وہ اس صورت میں اس میں موجود تھا. اب ایک تو وہ اس میں حکمت کی باتیں پڑھیں گے وہ، اور اس میں یہ چیزیں پڑھیں گے کہ کس طرح سے فتح نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. ممکن ہے باتیں یہ ہوں کہ صبر تم کو کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، اس چیز کا اہتمام کرنا ہوگا، فلاں چیز سے بچنا ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آسمانی تعلیمات بھی ہیں اور فتح کے لیے مفید بھی ہیں. تو جیسے ہی وہ ان کے پاس آئے گا تابوت، تو ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے. یہ کون سے نبی تھے جن سے کیا رکھنا سارا کچھ؟ ان کا نام نہیں ذکر ہوا کیونکہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء ہیں، بہت سارے انبیاء، اور قیادت ان کی انبیاء ہی کیا کرتے تھے. سورہ بنی اسرائیل میں ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنو اسرائیل کی جو سیاست تھی، قیادت تھی، وہ انبیاء کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ انبیاء ہی مقرر کرتے تھے کہ بادشاہ کس کو لگانا ہے. تو اصل جو اتھارٹی تھی زمین پر اللہ کی طرف سے، وہ انبیاء تھے. تو انبیاء بہت کثرت میں آئے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ کئی نبی بھی ہوتے تھے. تو یہ ان کی بادشاہت کی علامت تھی. اور اس میں ایک اور بہت بڑا معجزہ یہ تھا کہ تحملہ الملائکہ، فرشتے اس تابوت کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے. اب فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اس کا مطلب یہ ہو کہ فرشتے وہ انسانی شکل میں، لگتا ہے یہ کہ انسانی شکل میں ہوں گے، کیونکہ جب ان کو بتانا پڑا کہ فرشتے اٹھا کر لا رہے ہوں گے، یعنی جو اٹھانے والے ہوں گے فرشتے ہوں گے، تو وہ انسانی شکل میں ہی آئے ہوئے ہوں گے. ورنہ جو فرشتے کی اصل جو شکل و صورت ہے وہ تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو فرشتوں کا بھی اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ فرشتے بھی اپنا ایک وجود رکھتے ہیں. کچھ لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا، بد مذہب، بد عقیدہ، اور اپنے آپ کو ذہین فتین کہنے والے، اور قرآن کریم کی آیات میں
انہوں نے اپنی عقل سے جو بن پڑا اس کو انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا، جیسے سر سید احمد خان وغیرہ اور اس طرح کے اس سے کچھ پہلے اور بعد کے لوگ. تو انہوں نے خوش کرنے کے لیے، انگریز کو خوش کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ ہمارا دین یا ہم ان کے لیے بھی قابل قبول ہو جائیں، تو اس کے لیے انہوں نے بڑے ظلم کیے. تو ان میں ظلم میں یہ کیا کہ تفسیر لکھی، اور تفسیر میں جو چیزیں غیب سے متعلق تھیں سب کا ٹوٹلی انکار کر دیا. سب کی عجیب و غریب وہ تعویلات کی. فرشتے نہیں، فرشتے کچھ نہیں ہیں. فرشتے کہتے ہیں، لکھا کہ فرشتے کہتے ہیں انسان کے اندر جو اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے اس کو فرشتہ کہتے ہیں، اور شیطان کچھ نہیں ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، وہ بس انسان کے اندر کی وہ بری کیفیت ہے، اس کا نام فرشتہ ہے. جنات بھی کچھ نہیں ہے. جنات کہتے ہیں جو گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جن کا لفظ جن سے ہے، اور جن کا معنی ہوتا ہے چھپنا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عام طور پر ظاہر نہیں ہوتے، دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور کبھی کبھی شہروں کی طرف آتے ہیں. تفسیر لکھی ہوئی ہے انہوں نے؟ ہاں، اچھا. سر سید احمد خان کی تفسیر لکھی. لیکن بعد میں وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں پچھتا رہے تھے اس کو لکھ کر. افسوس تھا ان کو، اللہ کرے انہوں نے توبہ کر لی ہو. بہرحال ظلم کیا بہت، اور بھی اس طرح کے کچھ لوگوں نے. تو جب بندہ حدیث کو چھوڑتا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے فہم کو چھوڑتا ہے نا، تو وہ کبھی صراط مستقیم پر نہیں رہ سکتا. جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان میں بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو چھوڑا ہوگا یا فہم سلف کو چھوڑا ہوگا، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، انہوں نے کیسے قرآن اور حدیث کو سیکھا، کس چیز کا کیا معنی انہوں نے لیا اور کیا سمجھا، اور ان کو کیا سمجھایا گیا. جس نے یہ چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا. جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں سب کے پیچھے یہ ہے. تو فرشتوں کا بھی ہو گیا. تو زیادہ یہی لگتا ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ہوں گے، ورنہ دوسری شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں کئی مرتبہ اس طرح کے معجزات ہوئے ہیں. تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم. تو اللہ نے فرما دیا کہ اس میں یقیناً تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے. یعنی تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، وہ صندوق آ جائے گا، اور اس میں تمہارے دل کا اطمینان بھی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون ان کا طریقہ بھی ہے. تو یہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. کیا مطلب؟ کہ یہ نشانی تمہیں فائدہ دے گی اگر تم مومن ہو، یعنی اب اس کے بعد تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے. تو اس میں اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اس کو ہم نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، تم نہیں مانتے ہو، ایسے کی تیسے ختم، اللہ ان کو ختم کر دیتے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو مہلت دینا ہے. مہلت دی اور کہا کہ دیکھو یہ نشانی، یہ نشانی، یہ نشانی، اب دیکھو تمہیں سکون ملے گا. تابوت آ گیا، تمہیں سکون ملے گا، دل میں اطمینان تمہارے ہو جائے گا، اور اسی طرح تمہیں اس میں وہ علم و حکمت کی باتیں بھی ملیں گی. اور اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے. نشانی تو یہ سب کے لیے ہی ہے، جو مومن نہیں بھی ان کے لیے بھی نشانی ہے. تو اس آیت کا، اس طرح کی آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے، یعنی اس نشانی میں مومنوں کو فائدہ ملے گا، مومن اس سے فائدہ اٹھائیں گے. بہت سارے دوسرے لوگ بھی ان کے سامنے بھی نشانیاں آئیں، جیسے فرعون کے سامنے بھی تو نشانیاں آئی تھیں نا. معجزات سارے جتنے بھی تھے جو بنی اسرائیل نے دیکھے وہ فرعون نے بھی دیکھے تھے، لیکن فرعون کے لیے وہ معجزات نہیں ہو سکے. نہیں ہو سکنے کا مطلب ان کو فائدہ نہیں دیا. معجزات نے فرعون کو اور آل فرعون کو فائدہ نہیں دیا. تو اللہ اس میں فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ یہ نشانی ہے اگر تم مومن ہو، یعنی یہ نشانی تمہیں فائدہ دے گی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں نا، یہ فائدہ مومنوں کو دیتی ہیں. دوسرے بندوں کو جو مرضی سناتے رہو، جس میں ایمان نہیں ہوگا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پورا قرآن پڑھ کے سنا دو، احادیث ساری پڑھ کے سنا دو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایمان ہوگا تو ایک ایک آیت، ایک ایک پیغام، ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان کو فائدہ دیتا ہے، اس کے ایمان میں اس کو بڑھا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں شامل کریں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک.